ایک نبی جو اللہ سے سیدھا کلام کرتے تھے، مگر ایک دن اللہ نے انہیں بتایا تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ موجود ہے۔ اور پھر شروع ہوا ایسا سفر جس نے دنیا کو سکھا دیا ہر وہ چیز جو بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ بری ہی ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، ہمارے ایک بندے کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ وہ بندہ تھا خضر علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، 2 سمندروں کی ملنے والی جگہوں پر جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوان ساتھی کے ساتھ نکلے۔ سفر لمبا تھا، پتھریلی راستے، تیز ہوا اور انجانی منزل۔ ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو ٹوکری میں رکھی گئی تھی۔ اللہ نے نشانی دی تھی، جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں خضر علیہ السلام ملے گا۔ سفر کے دوران وہ ایک پہاڑ کے پاس آرام کرنے لگے۔ اس وقت ایک عجیب معجزہ ہوا۔ مردہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں راستے بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی یہ بتانا بھول گئی۔ جب وہ کافی آگے نکل گئی، حضرت موسیٰ نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تب ساتھی کو یاد آیا اور کہا، مچھلی تو اس پہت کے پاس زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی موسیٰ تھی۔ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اور دونوں واپس لوٹ گئی۔ پہاڑ کے پاس ایک پراسرار شخص موجود تھا، خضر علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں خاص علم دیا تھا، ایسا علم جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو علم آپ کو عطا کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، جو کچھ میں کروں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ مان گئے اور پھر شروع ہوا تاریخ کا سب سے عجیب سفر۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو بنا کرائے کے وہ لے گئے۔ مگر اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، پانی اندر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے اور فرمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اور آپ ان کی کشتی ہی توڑ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے معافی مانگی۔ سفر جاری رہا۔ راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا۔ خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا دل کانپ گیا اور فرمایا، ایک بے گناہ جان کو قاتل کر دیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اب میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے
मगर बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी तक नहीं की। फिर भी खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गिरती हुई दीवार देखी और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा हैरान हुए और फरमाया, ये लोग तो हमें खाना तक नहीं दे रहे, इन्हें समझाइए ना खिदर। सब्र रखिए मूसा। और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं? कम अज कम इसके पैसा तो ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब सफार खत्म हो गया। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। और फिर उन्होंने हर राज खोलना शुरू किया। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी और आगे एक जालिम बादशाह था जो हर शाही कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती में छोटा सा आइब डाल दिया ताकि वो बच जाए। हजरत मूसा समझ गए जो चीज जुल्म लग रही थी असल में रहमत थी। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने दूसरा राज खोला और बताया, वो लदका बड़ा होकर अपने मोमिन माँ बाप को गुमराही में डाल देता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उससे बेहतर औलाद मिले। इंसान सिर्फ आज देखता है, अल्लाह पूरा मुस्तकबिल देखता है। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीसरा राज खोला और फरमाया, उस देवर के नीचे 2 यातीम बच्चों की खजाना दाबा हुआ था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि जब वो बदे हो जाएं तो अपना खजाना निकाल लें। अगर दीवर गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। उस दिन हजरत मूसा ने समझा, हर चीज जो बुरी लगती है जरूरी नहीं कि बुरी हो। कभी कश्ती टूटना जिंदगी बचाता है, कभी कोई चीज खो जाना अल्लाह की रहमत होती है, और कभी अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफर याद रखना, क्योंकि मुमकिन है जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो अल्लाह उसी में तुम्हारी नजात लिख चुका हो।